السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان محترم، میں محمد شکیل اختر، روحانی معالج، العلاج بالمراقبہ کلینک پشاور، آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہم مراقبے کے ذریعے سے مختلف جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بفضل تعالی اس طریقہ علاج سے بہت سارے لوگوں کو اللہ کریم نے شفاء کاملہ عطا فرمائی ہے، اور دیگر مسائل بھی اس طریقہ سے حل ہوئے ہیں۔ مختلف پریشانیاں، تکالیف، مصائب جن کا لوگ شکار رہتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر، اور جس کی وجہ سے وہ بے چین رہتے ہیں، اور اس کے حل کے تلاش کے لیے مختلف جگہوں پر وہ کوششیں کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ان کی کوششیں بارآور ثابت ہو جاتی ہیں، اچھے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو ان کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ان کو لوٹا جاتا ہے، اور ان کے مسائل، ان کی تکالیف میں، ان کے دکھ درد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے مختلف امراض جن کا وہ شکار ہوتے ہیں جسمانی ہوں، یا جادو جنات وغیرہ کے حوالوں سے اگر رابطہ کرتے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر اٹھنے والے مختلف مسائل کی وجہ سے جو رابطہ کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں، غم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو اگر ان کی بھرپور رہنمائی نہ کی جائے تو یہ مزید تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے تمام لوگوں کو ہدایت نصیب کرے جو چند روپوں کی خاطر لوگوں کے دکھ درد میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی تکالیف کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ایک پریشانی سے وہ بیچارے اگر چھٹکارا پا بھی لیتے ہیں تو دیگر کئی پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا جادو ہے، پچھلی ہماری گزشتہ ویڈیو بھی جادو ہی کے حوالے سے تھی۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو معاشرے میں بہت زیادہ عام کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو کی کئی اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں جادو کی۔ مختلف اقوام کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ملتوں میں اس کی مختلف شکلیں ہیں، موجود ہے، اور یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہر تکلیف جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہر مسئلہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایسا قطعاً بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک گھر کے اندر مسائل سر ابھارے کھڑے ہیں تو یہ جی ضرور جادو کی وجہ سے ہے۔ مثلا ایسے لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی روحانی معالج کے پاس، عامل کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ جی یہ دم بھی کرتا ہے، یہ علاج بھی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں، تو وہ صاحب جو ہیں بغیر کچھ سمجھے، بغیر کچھ سوچے، یا کتابوں کے اندر پڑھی ہوئی چند سطروں کو سامنے رکھ کر وہ جناب ان کے اوپر اس بات کو مسلط کر دیتا ہے کہ جی آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے، آپ کے اوپر جادو کروایا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب وہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ بیچارے مزید پریشان ہوتے ہیں، اور جب اس کے حل کا پوچھتے ہیں تو ان کو اس کا ایسا حل بتایا جاتا ہے کہ وہ مزید تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی جاتا ہے
تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی اونٹ ذبح کروائیں۔ اب آپ بتائیے جی، اونٹ میرے خیال میں کوئی 80-90 ہزار روپے کا یا 1 لاکھ روپے سے زائد کی اس کی قیمت ہوگی، تو اونٹ ذبح کروائیں تب آپ کا جادو ختم ہوگا۔ اب آپ نے اس شخص کو کتنی تکلیف کے اندر ڈال دیا، پتہ نہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر کر بھی سکتا ہے، وہ فرض محال پیسے والا بھی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اگر کوئی پیسے والا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں؟ حالانکہ جادو جو ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بہت کم مدت میں اور بہت آسان طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مخلص ہو اور ختم کرنا چاہتا ہو۔ ہاں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے تو ایک دفتر قائم کر رکھا ہے یا ہماری طرح کا کلینک ہے، یا آپ نے اپنے اوقات کو لوگوں کے معالجے کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ روزگار کے درجے میں ہے۔ آپ اپنی جو جائز رقم ہے، جو جائز فیس ہے، اس کی آپ لیں، بے شک لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، شرعی طور پر بھی جائز ہے۔ آپ ایک مناسب رقم رکھیں تو اس سے آنے والے کو راحت ہوگی اور اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ مخلص ہوں گے تو آپ بہتر تشخیص کر سکیں گے۔ جو شخص آپ کے پاس اپنے گھر کے مسئلہ لے کر آیا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑی سی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، تجربہ رکھتے ہوں لوگوں سے بات کرنے کا، اور معاشرے کی نبض کے اوپر آپ کی انگلیاں ہوں، آپ کا ہاتھ ہو، تھوڑی سی سمجھداری آپ کے اندر ہو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے گھر کا مسئلہ کس وجہ سے سر اٹھائے کھڑا ہے۔ آپ اس کے ساتھ 2-3 نشستیں کریں، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس گھر کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کی زندگی اس لیے زیادہ تر متاثر ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اس کے مبارک دین سے دور ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز زندگی سے ہم دور ہیں۔ وہ طرز زندگی جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنایا اور کائنات کے اندر کامیاب ترین جماعت کے طور پر جو ہے تو وہ سامنے آئے، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت پر عمل کیا اور ان کے ہر حکم کے اوپر جو ہے تو اپنے سر کو تسلیم خم کیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے تو اللہ کی تابعداری لے آئیں، فرما برداری لے آئیں، ہم بن جائیں اللہ کے تابعدار اور فرما بردار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن جائیں اور سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، آپ علیہ السلام کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں، تو بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے تو وہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو۔ اور دیکھ لیں اس دنیا کے اندر موجودہ حالات میں اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، آپ کو ایسی شخصیات، ایسے لوگ، ایسے گھرانے جو ہے تو ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا ہوا ہے، جو اللہ کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں جو ہے تو بہت ہی پرسکون ہے، اور مسائل جو ہے تو وہاں پر اس طرز کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کو اپنے اوپر غالب کریں اور دین والی زندگی اختیار کریں تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، جو تقدیر کا حصہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، تو غموں کا ایک پہاڑ آپ کے اوپر جو ہے تو پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ جو دل ہے نا، دل یہ مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین اس درجے مضبوط ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو ان مسائل سے بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے تو نکل جاتے ہیں۔ تو عرض گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو جادو کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں پہلے بھی یہ گزارش عرض کر چکا کہ جادو حق ہے، ہوتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور اس سے جو ہے تو معمولات زندگی جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ
اچھی زندگی گزارنے والے ہوں، اللہ کے تابعداری والی زندگی گزارنے والے ہوں، اور آپ جو ہے تو ہر چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ کرنے والے ہوں، تو پھر یہ جادو وغیرہ جو ہے تو یہ آپ کے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جیسے کہ دیگر لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک پاکیزہ زندگی، ایک صاف ستھری زندگی، ایک دین والی زندگی جو ہے آپ کی بہت ساری مشکلات کو جو ہے تو ختم کر دیتی ہے، آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس قدر سکون اختیار کر جائیں گے، آپ کو کسی قسم کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی رہنمائی کے لیے، نہ میری، نہ کسی اور کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی اور کی۔ اور جب آپ کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کو لوٹا بھی نہیں جائے گا، آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا، اور آپ کے جائز مسائل کو جادو اور دیگر چیزوں کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جائے گا۔ اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ معاشرت چھوڑ دیں، دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شادی بیاہ چھوڑ دیں، دین آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دیں اور بس ہر وقت جو ہے تو تسبیح لے کر ایک سائیڈ ایک کونے کے اندر بیٹھے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نہیں، دین آپ کو ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کے اندر جو ہے تو رہبانیت نہیں ہے، لیکن منع کرتا ہے اسلام اس چیز سے۔ دین تو 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں سب کا سب دین ہے، اگر آپ اس کو قرآن و حدیث کے مطابق سر انجام دینا چاہیں تو یہ مکمل دین ہے، مکمل دین ہے۔ بہت آسان ہے اس زندگی کو اختیار کرنا، 5 وقت کی نماز باجماعت، اور پھر جو مسنون اعمال ہیں علماء سے آپ جو ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ایسے مشائخ، ایسے مرشد، ایسے پیر جو کہ پابند شریعت ہیں، ان کے حلقوں کے اندر جا کر آپ ان سے جو ہے تو 24 گھنٹے کے اعمال لے سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ سکون والی زندگی اختیار کر جائیں گے، اور آپ کا دل جو ہے تو وہ اطمینان پا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں علماء کثرت کے ساتھ ہیں، ہر علاقے میں، ہر گلی میں علماء حق موجود ہیں۔ آپ ان کی صحبت میں جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، بجائے فضول دوست احباب کے ساتھ ٹھٹھے لگانے کے، آپ ایسے اہل حق کے مجالس کے اندر آپ جائیں، تو ان مجالس کے اندر آپ کو پاکیزہ زندگی ملے گی، ان مجالس کے اندر آپ کو اللہ کی تابعداری ملے گی، ان مجالس کے اندر آپ کو اللہ کی فرما برداری ملے گی۔ اور جب آپ ان مجالس کے اندر جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی تازگی جو ہے تو وہ پیدا ہو رہی ہے، جنم لے رہی ہے، آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، آپ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے تو انتہائی درجے کا اطمینان پا جائیں گے۔ تب جب آپ اس درجے کو پہنچ جائیں گے تب جو ہے تو آپ کو کسی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ بیماری یہ حق ہے، آتی ہے انسان کے اوپر، ہر طرح کی بیماری آتی ہیں۔ ہم نے اپنے اکابر کو مختلف بیماریوں کا شکار دیکھا، مختلف انبیاء کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں آئیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ ایک حق ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان متقی ہو یا گناہگار ہو، اس کا جسم جو ہے تو بیماری کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس بیماری کے اندر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں، اس کے اندر جو ہے تو اللہ کریم اجر سے نوازتے ہیں۔ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا، اس پر بھی اللہ کریم اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ جو زندگی ہے ایمان والی، تابعداری والی، فرما برداری والی، اس کے اندر تو بیماری بھی جو ہے تو وہ خیر کا سبب بنتی ہے، بلکہ مومن تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ اچھے حال کے اندر ہے، چاہے وہ کسی درجے میں برے حال کے اندر ہے، ہر دو حالتیں جو ہے وہ مومن کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ فقیر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری والی زندگی جو ہے تو اختیار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، بلکہ گھر کے اندر سیرت کی تعلیم کو پروان چڑھائیں، اپنے گھر کے اندر کچھ وقت جو ہے تو اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر ان کو دین کی تعلیم دیا کریں۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر ایک عجیب سا نورانی ماحول پیدا ہوگا۔ یہ گھروں کے اندر جو فضولیات، بکواسیات، ڈرامے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، فضول قسم کی جو ہے تو چیزیں ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کو سمجھ آتی ہے تب زندگی کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے خود کو بچائیں، پاکیزہ زندگی اختیار کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین، بے شک ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں، جس شعبے کے اندر آپ کا دل چاہے ان کو بھیج دیں، جو وہ بننا چاہتے ہیں ان کو بننے دیں، لیکن سب سے پہلے ان کو دین سکھائیں، تاکہ وہ جس شعبے کے اندر بھی جائیں وہ ایک مومن کی حیثیت سے جائیں، وہ اللہ کے ایک تابعدار اور فرما بردار کی حیثیت سے جائیں، تاکہ اپنی زندگی کو خیر اور برکت والا بنائیں۔ آخر میں یہ فقیر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب سے بھی ہماری طرف سے درخواست کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس چینل کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر خیر کی بات کو عام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔